دانتوں کی صفائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں اور منہ کی صفائی کی تاکید فرمائی ہے اور دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ مسواک سے بہتر دانتوں کی صفائی کا کوئی اور طریقہ ممکن نہیں۔ یہ طریقہ مضرات سے پاک اور فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک انسان کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور یہ قول جتنا سائنٹیفک ہے، موجودہ سائنس کی روشنی میں اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ منہ کو خوشبودار کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی، بلغم کو نکالتی ہے، سوزش دور کرتی اور سنت پر عمل کا باعث، فرشتوں کو خوشبو کرتی، اللہ کو راضی کرتی اور نیکیوں میں اضافے کا باعث اور معدے کی اصلاح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دانتوں کے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف مسواک فرمایا کرتے تھے، اور دانتوں کے ڈاکٹر بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کیونکہ اس سے مسوڑوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ جماعی چھینک اور ہنسنے کے دوران احتیاط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعی کو ناپسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعی کو ہاتھ سے روکنے کا حکم دیا۔ جماعی لیتے ہوئے کیونکہ انسان گہرا سانس لیتا ہے، اور اگر منہ کے آگے ہاتھ نہ رکھا جائے تو ہوا میں موجود جراثیم اور گرد و غبار اندر چلے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ بال اور ناخن کٹوانا۔ جہاں تک حفظان صحت اور صفائی کے اصولوں کا تعلق ہے تو ہمیں احادیث پاک میں بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتہ وار ناخن ضرور ترشوائے جائیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی کہ ناخن دانتوں سے نہ کاٹے جائیں، کیونکہ یہ طریقہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر ناخن نہ کاٹے جائیں تو مختلف کام کرتے وقت ان میں مختلف قسم کے جراثیم پھنس جاتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت منہ کے ذریعے خوراک کی نالی میں پہنچ جاتے ہیں، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اسی طرح ناخن دانتوں سے کاٹنے سے جراثیم منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ناخن کاٹنے کی سنت پر عمل کریں تو ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس کے شعبے میں تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کچھ بیماریاں مویشیوں یا جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ بیمار جانوروں کا دودھ یا گوشت استعمال کرنے سے بعض بیماریاں انسانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بیمار اونٹ کا مالک بھی بیمار اور تندرست اونٹ کا مالک بھی تندرست ہوتا ہے۔